دوستو، ایڈم اور حوا کی کہانی قرآن اور بائبل دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے انسان ایڈم کو بنایا اور ان کی ساتھی کے روپ میں حوا کو پیدا کیا۔ یہ کہانی انسانیت کے ادبھو اور پہلے پیغمبر کی کہانی ہے۔ ایڈم کا پیدا ہونا۔ اسلام کے مطابق اللہ نے انسانیت کا آغاز ایڈم سے کیا۔ اللہ نے ایڈم کو مٹی اور پانی سے بنایا اور اپنا روح اس میں پھونکا، جو انہیں زندگی اور عقل دینے کا ذریعہ بنا۔ ایڈم کو انسانیت کا پہلا پیغمبر بھی کہا گیا ہے اور اللہ نے انہیں بے پناہ علم اور سمجھ عطا کی، انہیں ہر چیز کا علم دیا اور فرشتوں کے سامنے انہیں اپنا سب سے افضل اور خاص مخلوق کے روپ میں پیش کیا۔ فرشتوں اور ابلیس کا سجدہ کرنا۔ جب اللہ نے ایڈم کو بنایا اور انہیں علم دیا تو اللہ نے سب فرشتوں اور جنت کو حکم دیا کہ وہ ایڈم کے سامنے سجدہ کریں، جو ان کا احترام تھا۔ سب فرشتے اللہ کا حکم مان کر ایڈم کے سامنے جھک گئے، لیکن ابلیس، جو ایک جن تھا، نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور ایڈم مٹی سے، میں ان سے افضل ہوں۔ ابلیس کے اس گھمنڈ اور اکڑ کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر اپنا غضب نازل کیا۔ ابلیس نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور اللہ کے راستے سے ہٹائے گا۔ ایڈم اور حوا کا جنت میں رہنا۔ اللہ نے ایڈم کے لیے ایک ساتھی بنائی جن کا نام حوا تھا، تاکہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اللہ نے ایڈم اور حوا کو جنت میں بسایا اور ان کے ہر سویدھا اور نعمت کا انتظام کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ وہاں کے ہر پھل کو کھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، لیکن ایک خاص درخت کے پھل کو چھونے اور کھانے سے منع کیا۔ اللہ نے انہیں اس بات کے لیے آگاہ کیا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ ابلیس کا بہکانا۔ ابلیس، جو انسانوں کا دشمن بن چکا تھا، اس نے ایڈم اور حوا کو بہکانے کا ارادہ بنایا۔ اس نے ایڈم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ امر ہو جائیں گے، یہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابلیس نے انہیں کہا کہ یہ درخت انہیں فرشتوں جیسا بنا دے گا اور انہیں اللہ کے اور قریب لے آئے گا۔ آخر کار ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ایڈم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا ہی لیا۔ غلطی کا احساس اور توبہ۔ جب ایڈم اور حوا نے اس پھل کو کھا لیا تو انہیں اپنی غلطی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کا احساس ہوا۔ ان کے کپڑے اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو کر پتوں سے اپنے بدن کو ڈھکنے لگے۔ اللہ نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا جب انہیں منع کیا گیا تھا۔ ایڈم اور حوا نے اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگی اور شرمندہ ہوئے۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ رحیم اور معاف کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ایڈم اور حوا کی توبہ کو قبول کیا، لیکن انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ وہ اب زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ زمین پر انسانیت کی ابتدا۔ ایڈم اور حوا کے زمین پر بھیجے جانے کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایڈم کو اللہ نے انسانیت کا پہلا پیغمبر بنایا اور انہیں اپنی اولاد کو ہدایت دینے اور اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں پر چلنے کی تعلیم دی۔
एडम और हव्वा के बच्चे पैदा हुए और दुनिया में इंसानियत का आबाद होना शुरू हुआ। एडम और हव्वा की औलाद ने दुनिया में बसना शुरू किया और इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ा। एडम का मकाम और कहानी का पैगाम। तौबा और माफ़ी। जब एडम और हव्वा से गलती हुई तो उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। ये हमें सिखाता है कि अगर हमसे भी कोई गलती हो तो हमें अपनी अमल पर नदामत महसूस करके अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इंसान का मकाम। अल्लाह ने एडम को अफजल और अक्लमंद बनाया, जो ये दर्शाता है कि इंसान को अपनी अक्ल और इल्म का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए। इब्लिस का गुमराह करना। इब्लिस हमेशा इंसानों को बहकाने और गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें इब्लिस के वासवासों से बचकर अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। एडम और हव्वा की कहानी हमें इंसान की असल और उसके मकाम के बारे में बताती है। दोस्तों, अगर